اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئی. اچھا, خاموش ہو گئیں, انہوں نے کلام نہیں کی, غصے میں آ گئیں. یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر سے یہ بات ہوئی, انہوں نے اس مطالبے سے خاموشی اختیار کر لی. اب کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شخصیت سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان کے سامنے آئے تو اس کے مد مقابل وہ غصے میں آ جائیں کہ نبی کی حدیث کیوں سنائی ہے مجھے؟ توقع تو نہیں کی جا سکتی. ہاں, اس کا صحیح مطلب جو ہے, بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ مدرج الفاظ ہے لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں, لیکن اس کا جو صحیح مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. اچھا, کہ میں نے یہ کیسا مطالبہ کر دیا ہے, یا مجھے یہ معلوم کیوں نہیں تھا, مجھے یہ معلوم کیوں نہیں, یا میں نے یہ میرا یہ مطالبہ نہیں بنتا تھا. اگر میرے نبی کا, میرے بابا کا یہ فرمان موجود ہے تو پھر جنازے میں شرکت کیوں نہ ہوئی؟ جنازے میں شرکت ہوئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سے. طبقات ابن سعد کے اندر جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. کون کہتا ہے جنازے میں شرکت نہیں ہوئی؟ اچھا, بخاری میں الفاظ آ رہے ہیں نا, بعض سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں اطلاع دی, تو اس کی پھر یہ معنی بھی اس کا پھر کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا علی نے اطلاع نہیں دی, خود سیدنا علی کی زوجہ, خود سیدنا ابوبکر صدیق کی زوجہ اسماء بنت امیس غسل دینے والی, وہ غسل دینے والوں میں شامل ہیں, تو کیا انہوں نے اپنے خامد کو نہیں بتایا ہوگا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کا جنازہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم نہیں ہو سکا کہ حضرت ابوبکر جو ہیں ان تک اطلاع پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, یا دوسری توجیہ وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو اطلاع نہیں دی اور انہوں نے اطلاع دے دی. اور یہ جو بات ہے کہ ان کی وصیت وغیرہ تھی, یہ کوئی نہیں, یہ تو ایسی فضول بات نہیں, گپ پھیلائی ہوئی ہے. یہ اس حوالے سے نا میں بھی عرفان صاحب یہ بات عرض کروں کہ یہ جو بات بٹ صاحب نے کی بہت اچھی زبردست بات کی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بخاری کے لفظ میں غاضبت کے لفظ بولتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے بات نہیں کی یہ لفظ بولتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کس کی بات کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پر تان کرنا چاہتے ہیں, کہ یا نعوذ باللہ ایسے لوگ سیدہ فاطمہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ آل رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, بلکہ وہ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہے ہیں. کہ دیکھیں ان کا مقام تو یہ ہے کہ جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو بس وہ اس پہ سر تسلیم آمنا وصدقنا, بالکل آمنا وصدقنا. اور اب وہ حدیث سننے کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں جی وہ حدیث بھی سنا دی اور یہ ناراض ہو رہی ہیں اور بات نہیں کر رہی, تو پھر اس میں قصوروار کس کو ٹھہرانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ تو نعوذ باللہ جو ہے وہ خاندان رسول اللہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں. جو آدمی مخلص ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بات پہنچی ہے اور الفاظ کے تقاضے ہیں. اب جیسے بٹ صاحب نے کہا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ناراض ہونے والا لفظ نہیں ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ ناراض ہو گئے. اور ہاں جی, اور یہ بھی, اور جو بات کرنے کی بات ہے اس میں یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ جنا انہوں نے اس مسئلے میں بات نہیں کی اور باقی اس کے بعد کوئی عملی دلیل بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ یہ اس پر قبول کرتی ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاص دیکھیں, انہوں نے کیا بات کہی تھی اس موقع پر بھی, انہوں نے کہا واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی, کہ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت جو ہے وہ اپنی قرابت سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ بات انہوں نے اس موقع پر بھی کہی. اور انہوں نے ریزن کیا رکھی کہ وہ کیوں نہیں جو ہے نا وہ ان کے سپرداری کر رہے یا کوئی کیوں نہیں. انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر ان ترکت شیئا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سے بات کو ترک کر دوں گا تو میں تو سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں گا, اور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. تو ان کا خلوص کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تابعداری, کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہی میں عمل کروں گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذاتی ملکیت میں اس اراضی کو نہیں لائے, اس کی حیثیت مسلمانوں کی ملکیت کی رکھی, اور جو اس کی پیداوار تھی اس سے اہل بیت اور اپنے گھرانے کو دیتے رہے. اور جو ہے نا وہ اس میں معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی معاملہ انہوں نے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اس لیے اس بات پہ تو شان فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا اس بات کو اور اس پہ بات نہیں کی. اہل تشیع کی کتب کیا کہتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا؟ میں تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ یہ اصل میں جو ہے نا وہ بالفاظ دیگر سیدہ کی توہین کر رہے ہیں.
اس کی ایک یہ بھی دلیل بنتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا. تو اگر وہ ناراض ہی گئی ہیں دنیا سے تو 6 مہینے تو زندہ رہی ہیں وہ. تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی بھی مخالفت کی انہوں نے. بالکل, یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توجیہ ہم لوگ پیش کر رہے ہیں, اہل سنت جو اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں روایت کا, اس کے اندر اہل بیت کی بھی شان اور عظمت ہے, صحابہ کی بھی شان اور عظمت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں نا یہ بات جو ہے نا کہ وہ ناراض ہونے کی والی بات, اگر یہ بات لوگ پھر بھی اس پہ اصرار ہوتا ہے تو پھر شیعہ کتب کے اندر تو راضی ہونے والی بات بھی موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں. اچھا, باقاعدہ صراحت ہے اس بات کی؟ اس بات کی صراحت موجود ہے جو ہے نا. یہ اس کی صراحت کے لیے نا اگر ہم دیکھیں تو شیعہ حضرات کی 3 کتب کے حوالے سے میں آپ کو صرف حوالہ دے دیتا ہوں. ایک تو نہج البلاغہ, نہج البلاغہ کے مکتوبات میں مکتوب نمبر 44. اچھا, اس کے تحت حیثم ابن حیثم بحرانی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے, صحیح, انہوں نے اس کے جز نمبر 5 میں اس مکتوب کے تحت لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ناراضی بیان کی ہے انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بات ساری کی کہ میں وہی عمل کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحیح, اور اس بات پہ عہد و میثاق ہوا کہ میں اس میں اپنی منمانی کوئی نہیں کروں گا. تو فرضیت وہ راضی ہو گئیں. تو یہ لفظ باقاعدہ طور پہ نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ کی شرح میں جو ہے نا میسم بحرانی کی, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اور یہی بات الدرۃ النجفیہ جو شرح ہے نہج البلاغہ کی دمبلی کی, اس میں بھی یہی بات موجود ہے. اور یہی بات نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کے اندر بھی بات موجود ہے. یعنی شروحات لکھنے والے بھی شیعہ حضرات ہیں, یہی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ وہ راضی ہو گئی. یہ 3 شیعہ کی معروف کتابیں ہیں, ان کے اندر راضیت کے لفظ موجود ہیں کہ وہ راضی ہو گئی. یہ ان کا ریئیکشن تھا. ہاں جی, یہ ریئیکشن تھا ان کا کہ وہ کیوں نہ راضی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کیا ایسا ممکن تھا؟ اور جیسے بٹ صاحب نے بات کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی, وہ کیسے ناراض رہ سکتی تھیں؟ اور جہاں تک کیسے, اور پھر یہ بات بھی نا ایک جو ہے نا ایسا ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے. اور ناراض کون ہو رہی ہیں اگر یہ لفظ بھی لیے جائیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بقول ان کے, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اس میں کیا تانا ہے؟ ناراض وہ ہوئیں اور تنقید کا نشانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا دیا جاتا ہے. اگر کہیں جی انہوں نے ناراض کیا, انہوں نے کیا ناراض کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے. تو حدیث سنانا کوئی کسی کو نعوذ باللہ کوئی غلط بات کہنا ہے؟ تو پھر تو اس لیے لفظ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے غاضبت کا لفظ اور ایک ہے فاغضبت. ایک ہے وہ ناراض کی گئیں, ایک ہے ناراض ہو گئیں. اگر وہ ناراض ہوئی ہیں تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اور یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ناراض کیا, یہ کسی حدیث میں لفظ نہیں ہے. صحیح. تو جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ وہ ناراض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ہوئی, وہ بھی لفظ نہیں ہے, تو پھر اس بات پہ تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے کسی قسم کا. صحیح. اچھا, یہاں یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جو اہمیت تھی وہ اس حدیث سے بڑی واضح ہے. جب انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت بیماری میں دیکھا تو روئیں, تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں ایک بات کہی جس سے وہ روئیں. پہلے بھی روئیں, پھر ایک بات کہی جس سے روئیں, اور پھر ایک بات کہی جس سے ہنسی. وہ جو رونے والی ان کی بات تھی, رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو یہی کہہ کے تسلی دی تھی نا کہ آج تیرے باپ پہ یعنی کوئی آج آخری دن ہے اور آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور اس کے بعد جس پہ ہنسی وہ یہ تھی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ ان کا جو یقین تھا, اطمینان تھا, وہ کس قدر زیادہ تھا کہ اس موقع پہ وہ مسکرائیں, ہنسیں, خوش ہو گئیں اللہ کے رسول کی بات سن کے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے وہ مطمئن ہوتی تھیں, ان کا اطمینان ہوتا تھا اور وہ خوش ہوتی تھیں, بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کا مطالبہ تھا. وہ دنیا کی لالچ سے اور ان چیزوں سے تو وہ بہت بالا تر ہستیاں تھیں نا, ان کے بارے میں یہ کہنا. تھوڑا سا میں بھی اضافہ کر دوں. جی. اگر ہم اس کو یعنی اس سارے واقعے کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جو سیدہ فاطمہ کو محرومہ فدیٰ کہہ رہے ہیں, کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ لالچی خاتون تھی, پیسے کی وجہ سے ناراض ہو گئی؟ اگر فرض کیجئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کو وراثت نہیں دی، وراثت سے محروم کر دیا، تو کیا ایسی شخصیت پیسے کے اوپر جو ہے وہ دکھ کا اظہار کرے گی، تعلق توڑے گی، غیر شرعی کام کرے گی؟ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ پیسے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گرانا، پیسے کے اوپر ایسا کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر جو آپ صاحب نے شیعہ کتب کا حوالہ دیا کہ اگر بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں کہ وہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہوئی تھیں، اگر ان کا مفہوم لے بھی لیں، تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ راضی ہو گئی تھیں۔ اسی طرح جو ہے یہ اہل سنت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، وہ کہ اس کی سند کے اوپر جو ہے وہ کلام ہے، مرسل صحیح روایت ہے، وہ امام شابی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، سنن الکبریٰ بہقی کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے بھی اس روایت کو یہ بات کہی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر سے جو ہے وہ راضی ہو گئی تھی۔ تو اگر بالفرض ہم ان کا مفہوم لے بھی لیں تو شیعہ کتب کے اندر بھی راضی ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب کے اندر بھی راضی ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، تو ناراضگی تو پھر بھی ختم ہو گئی، جھگڑا تو پھر بھی ختم ہو ہی گیا نا۔ تو آج یہ لوگ جھگڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں جھگڑا ختم ہے، یہ صرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اور اس کا